اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام اہتمام رمضان بوقت سحر کو لے کر آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک امام صاحب کو تراویح پڑھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور وہ نماز کی حالت میں، امامت کی حالت میں ہے، اور بلی ان کے آنگ پر چڑھ جاتی ہے۔ تو مختلف لوگوں نے اسے مختلف زاویوں سے جانچا، پرکھا اور کافی سراہا۔ ایک جو اہم پہلو ہے اس پر کسی کی نظر نہ گزری، بڑی حیرت کی بات ہے۔ آئیے ہم اس پہلو پر نظر ڈالتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب جامع مسجد محمدی کشن باغ مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب۔ مولانا، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ایک امام صاحب امامت فرما رہے ہیں، اس دوران بلی ان کے آنگ پر چڑھتی ہے۔ تو ان کا جو عمل ہے اس کو اسلام کی نظر سے کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کیا گیا اور بہت سارے لوگ سادہ روی میں امام صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر وہ بلی امام صاحب کی پالتو بلی ہے، ظاہر ہے ویسے ہی دکھ رہی ہیں، تو امام صاحب کو چاہیے کہ نماز سے پہلے اس کو بند کرنا، اس کو اس طریقے سے کھلی رکھ دینا جبکہ امکان ہے وہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے، کودتی ہے، تو اس کو آزاد چھوڑ دینا اور آ کے امامت کے لیے مصلی پر براجمان ہونا، اور عین حالت نماز میں بلی کے ساتھ انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے اس کو سلایا ہے اور جو کچھ بھی کیا ہے، یہ عمل کثیر میں آتا ہے۔ احتیاط یہ کرنی چاہیے تھی ان کو کہ ایسا عمل ہی نہ کریں، یہ شعبہ بازیاں نہ کریں۔ اسلام چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کرتا ہے، ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے سے منع کرتا ہے، پاگلوں کو مسجد میں لانے سے منع کرتا ہے۔ تو جانوروں کو مسجد میں آنے اور پالتو جانوروں کے ساتھ حالت نماز میں اس طریقے کا عمل کرنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ آج یہ بلی کے ساتھ کیے، کل کسی کا کوئی پالتو کبوتر آ جاتا ہے، یا کوئی کسی کا پالتو اور کوئی جانور آ جاتا ہے، تو کیا یہ سلسلے کو ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یا لائکس اور کمنٹس ملنے کے لیے سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو وائرل کرنے والے کوئی اور ہوں، امام صاحب نہ ہوں یا امام صاحب کے لوگ نہ ہوں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، امام صاحب نے بلی کے ساتھ جو عمل کیا ہے، بلی کو سب سے پہلے انہوں نے سہلایا ہے 2-3 بار، اس کے بعد انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے تاکہ وہ ان کے کاندھے پر چڑھ جائے، تو اس کو عمل کثیر کہا جائے گا؟ یہ تو نہیں بول سکتے کہ وہ کتنی دیر کیے ہیں، جی،
لیکن اگر وہ کافی وقت لگائے ہیں تو عمل کثیر میں آئے گا. عمل اگر کثیر. خلیل مدت ہے، جی بالکل تھوڑی ہی دیر کے لیے، جتنا ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، یا بار بار نہیں ہوا ہے ایک ہی رکعت میں، بار بار یا ہر رکعت میں ہوا ہے ایسا عمل، تو پھر وہ عمل کثیر ہوگا. اب وہاں امام صاحب کی مجبوری ہے کہ بلی کو چٹک بھی نہیں سکتے، اس کو اپنے وزن سے گرا بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں غلطی اور احتیاط کے خلاف عمل یہ ہے کہ جب ان کو معلوم ہے ان کا پالتو جانور ان کے ساتھ کھیلتا ہے تو حالت نماز میں اس کو کھلا رکھ کر اس طریقے کی چھوٹ دینا، وہ تو جانور ہیں، اس کی کیا غلطی. خیر، لیکن اگر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسے کھلا چھوڑنا نہیں تھا، یہ تو اور بات ہے. اب ہو جاتا ہے مصروفیت کی وجہ سے کچھ کام ہم بھول جاتے ہیں جو نماز سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، جیسے اکثر مصلی لوگ اپنا موبائل کو سائلنٹ موڈ میں کرنا بھول جاتے ہیں، تو یہ بھی شاید بھول گئے ہوں گے. اب ہم نماز ہی کی طرف جتنا ویڈیو ہمیں بتایا گیا ہے، اس ویڈیو کو اگر دیکھیں گے آپ تو کیا وہ عمل کثیر میں آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ عمل کثیر کسے کہتے ہیں، ذرا اس کی تعریف پہلے بیان کیجیے. عمل کثیر یہ بتایا گیا کہ ایسا عمل جس کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ نمازی نماز میں نہیں، دور سے دیکھ رہا ہے جی تو اس کو محسوس ہو دیکھنے والے کو. کتب فقہ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اندیشہ ہو کہ نماز میں نہ، جی. یہ عمل کثیر ہے. چاہے وہ اس کے خلیل، علاوہ وقت کی مقدار چاہے کتنی؟ وہ نہیں، چاہے وہ عمل خلیلی کیوں نہ ہو، اچھا. خدا نخواستہ سینہ قبلے سے پلٹا دیا ہوں. چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، اور دیکھنے والے نے سمجھا کہ یہ حالت نماز میں نہیں، ہوں. تو اس میں وقت کی گنجائش نہیں ہے. مثلا اچھا. کوئی شخص کو خراش ہو رہی ہے اور یہاں وہ ہاتھ رکھ کے کچھ دیر کے لیے کھجا لیا ہے، تو یہ عمل خلیلی ہے. ہوں. لیکن ایک ہی رکن میں نماز کے، مثلا قیام ہے یا قیدہ ہے یا رکوع ہے یا سجدہ ہے، اس میں بار بار یہ عمل کرتے جا رہے ہیں، بار بار ایسا اس طریقے سے، تو یہ عمل خلیل بھی جا کے عمل کثیر ہو جاتا ہے. جی میں نے لیکن سنا تھا. امام جی. صاحب پر کوئی ہم حکم نہیں چلا سکتے ہیں، ہوں. اور کیونکہ وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے کہ کتنی دیر جی ہوا، کیا ہوا، کیسے ہیں. مگر میں ناظرین سے کہوں گا کہ ایسے ویڈیوز کو پہلے آپ فارورڈ مت کیجیے، یہ تماشا بن جائے گا. نماز عبادت ہے، نماز کوئی سرکس نہیں ہے کہ آپ حالت نماز میں اپنے پالتو جانوروں سے، پرندوں سے یا کسی چیز سے آپ کھیلتے رہیں. اتفاقاً ہی صحیح وہ پالتو جانور یا پرندے آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ اس طریقے کے چلو جو ہو گیا، جو ویڈیو وائرل ہو گیا ہو گیا. لیکن میں دوسرے ناظرین سے خواہش کرتا ہوں کہ ایسے ویڈیوز عین حالت نماز میں اگر کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے تو اس کو فارورڈ مت کرو. جی نتیجہ میں یہ نے ہوگا کہ جی یہ ایک تماشا بن جائے. میں نے یہ سنا تھا کہ کوئی بھی عمل نماز میں اگر آپ 3 بار سبحان اللہ کہیے اتنی مقدار سے زیادہ کیے تو اسے عمل کثیر کہا جاتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں، ایسا 3 بار سبحان اللہ کہہ تک نہیں. اب کسی کو خراش ہو رہی ہے، اگر وہ ہوں. ہاتھ رکھ کے 3 بار بھی اگر خراش کیا ہے تو تب بھی وہ عمل کثیری ہے. ہوں. لیکن 3 مرتبہ بار بار ہاتھ اٹھا کر بار بار پھر وہ ہوں. یہ کر رہا ہے، جی تو اس طریقے سے عمل کثیر ہو جائے گا خلیل. جی. اس کے یا علاوہ اور. دیکھنے والے کو محسوس ہو جائے تو وہ جی حالت نماز میں نہیں ہے ایسا عمل، جی جی. تو وہ بھی عمل کثیر ہے. تو عمل کثیر کرنے پر نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے. فاسد ہو جاتی ہے. تو اگر یہ امام صاحب نے عمل کثیر کیا ہے تو وہ خود کی بھی نماز کو فاسد کر دیے اور پوری جماعت کی نماز فاسد ہو گئی. جی جی یقین. یہاں ایک بات کو پھر ذہن میں رکھیں، جی. اگر وہ عمل اتفاقاً ہوا ہے ہوں. تو وہ قابل معافی ہے. جی کہ بلی اچانک آ گئی تھی اور ایسا ہو گیا ہے تو امام صاحب معذور ہیں کہ اس کو پٹک نہیں سکتے جی. اور اس کو جھٹک نہیں سکتے ہیں. لیکن
یہ بار بار ہوتا ہے، اور امام صاحب نماز پڑھاتے وقت میں بلی ان کے ساتھ یہ اٹکیلیاں کرتی رہتی ہے، اور اس قسم کے عمل پر امام صاحب توجہ نہیں دیتے ہیں کہ بلی کو باندھے، تو پھر ویسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ بہت سارے ائمہ مساجد، میں کیا بتاؤں آپ کو کہ نماز کے بنیادی مسائل سے بہت سارے مقتدی نماز کے بنیادی مسائل سے واقف ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں، نماز میں آپ کے دائیں بازو باز کم علم لوگ ٹھہرے رہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو مقتدی پر بھی یہ واجب ہے کہ اتنی آواز سے وہ بھی اللہ اکبر امام کے کہنے کے بعد کہیں، کہ شور و غل نہیں ہے، مقتدی بہرا نہیں ہے، تو اس کی زبان سے الفاظ بن کر اس کے کان سننا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے آتے جی ہیں مقتدی، جی منہی میں چپکے ہی چپکے تصوراتی طور پر اللہ اکبر کہے بغیر آواز کے ہاتھ بلند کیے اور اس کے بعد باندھ لیتے ہیں، تو یہ نماز میں شامل ہی نہیں شرعی اچھا اعتبار سے جی تکبیر تحریمہ کی۔ جی دوسری غلطی یہ دیکھنے میں آتی ہے، آج ہی مسائل میں کوئی پوچھ رہے تھے، امام صاحب خیر آخرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2 مرتبہ گویا التحیات اور درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ لینے کی اتنی دیر تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اطمینان سے پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسری بات ہے، لیکن ان سے کسی نے پوچھا کہ صاحب اتنی دیر تک کیوں بیٹھ جاتے ہیں آپ قید آخرہ میں؟ تو امام صاحب کا جواب یہ ہے کہ میں قید آخرہ میں اتنی دیر تک اس لیے بیٹھتا ہوں کہ بعض مقتدی پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جلدی سلام پھیر دیے امام صاحب، اور ان کی رعایت کے لیے میں تاخیر کرتا ہوں، جبکہ شریعت میں امام کسی کی رعایت کرنا نہیں ہے، جی مقتدی امام کی اتباع کرنا ہے۔ اگر امام صاحب مقتدیوں کی رعایت میں اپنے اذکار مکمل کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو نتیجتاً نماز فاسد ہوئی، ان کی بھی اور سارے مقتدیوں کی۔ جی اور مقتدی کو چاہیے کہ وہ قید آخرہ میں امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ہی سلام پھیریں، نہ کہ انتظار کرتے رہیں، اپنے اذکار تکمیل کرتے رہیں۔ اس طریقے سے مقتدی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور امام پر وہ ذمہ داری ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کی رعایت نہ کریں، اطمینان سے اذکار جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے وہ پڑھ لیں، پڑھتے ہی سلام پھیریں۔ اگر چند سیکنڈ بھی امام صاحب نے مقتدیوں کی رعایت کی اور اس رعایت میں وہ وقفہ دیا تو نتیجتاً امام صاحب کی بھی نماز گئی اور ان کے سبب میں سارے مقتدیوں کی بھی نماز گئی۔ جی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو پہلا سلام پھیرنے کے بعد چند مقتدی سلام نہیں پھیرتے، دوسرا سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سلام پھیرتے ہیں۔ تو کیا یہ امام صاحب کے تابع ہوئے یا علیحدہ کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو؟ دیکھیے، جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا اور اپنا چہرہ ٹرن کیا تو ساتھ میں مقتدی بھی اپنا چہرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ٹرن کرنا ہے۔ ٹرن بھی کیسے کرنا ہے کہ اس طریقے سے نہیں کہ وہ دائیں والے کون بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں والے ادھر کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا مقتدی کا کام نہیں ہے، امام کا کام نہیں ہے، ٹھیک بلکہ سلام پھیرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو اپنے کندھوں پر رکھنا اور سلام پھیرتے وقت میں چہرے کو مکمل ہاف ٹرن کرنا، ٹھیک تاکہ یہ رخسار جو ہیں اگر کوئی پیچھے سے نمازی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا آدھا رخسار اس کو نظر آ جائے،
یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اس طریقے سے جھٹکوں سے، اور اپنی نگاہوں کو پورا مسجد کے صف کے آخری کونے کونے تک اور ادھر سے ادھر تک، اور بعض لوگ اتحیات میں بیٹھے بیٹھے اتحیات مکمل پڑھ لینے کے بعد گنڈی کھولتے اطمینان سے، اور اس کے بعد میں اپنے سینے پہ پھونکتے رہتے۔ یہ سب نماز کو مکروہ کرنا، یا بعض اعمال میں مقتدیوں کے ایسے اعمال جو واجبات کو ترک کرنا، امام کے سے پہلے رکوع میں چلے جانا، جیسے ہی امام نے خرد مکمل کی اور امام رکوع کی طرف جا ہی رہے ہیں، مقتدی اگر رکوع میں چلا گیا، مقتدی کی نماز گئی۔ امام صاحب رکوع سے اٹھ رہے ہیں، مقتدی ان سے پہلے اٹھ گیا، اس کی نماز گئی۔ یا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں جانے کا اشارہ کیا، مکمل گیا بھی نہیں، جھکے جھکے حالت میں ہی، پھر وہیں سے غوطہ لگا کے سجدہ کیا، تو نتیجتاً رکوع سے خیمے کی طرف آنا، کھڑے ہونا، اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اتنا وقت ہونا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو۔ ٹھیک، اگر کوئی عذر نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، جھکی ہوئی حالت میں ہی کہاں پورا کھڑے رہ جاؤں میں، یہیں سے مجھے غوطہ لگانا ہے، وہیں سے اگر وہ تنہا نماز بھی پڑھ رہا ہے، رکوع میں خیمے میں آئے بغیر رکوع سے اٹھتے اٹھتے غوطہ لگایا سجدے میں، تو ایک واجب کے ترک ہونے کے سبب میں نماز بھی۔ جی میرے سوال کا جواب دوسری رہ بات، گیا۔ جی، ایک سجدہ ابھی کیا، سر اٹھایا، قاعدے میں مکمل بیٹھا بھی نہیں، سجدے سے اٹھا اور جھکی جھکی حالت میں پھر اور ایک غوطہ لگا کے دوسرا سجدہ کر لیا، تو قاعدے میں آ کے قاعدے کی کیفیت میں اتنی دیر بیٹھنا کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک جی، قاعدے میں بیٹھ کے پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے۔ اگر ایک سجدے سے ہی جھکی جھکی حالت میں دوسرا سجدہ کر لیا تو تب بھی یہ واجب ترک ہونے کے سبب میں نماز گئی۔ الحمدللہ کئی نئی باتیں آپ نے جو ہے ہمارے سامنے لائی، بہت سارے لوگوں کے جو ہے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ وہ سوال کا جواب تھوڑا باقی رہ گیا ہے، اگر امام صاحب نے دونوں سلام پھیر دیے، اس کے بعد مقتدی نے اگر پہلا سلام پھیرا، تو کیا وہ امام صاحب کے ساتھ ہے یا نماز سے خارج ہو گیا؟ نہیں، نماز سے خارج تو نہیں ہوا، جی لیکن اس نے تاخیر کی، جی اور تاخیر کی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، سماعت کا، یا کوئی عارضہ ہو سکتا ہے، یا مقتدی کو یہ احساس ہے کہ میں اذکار نماز مکمل کر کے پھیر لوں، تو اس میں اتنی دیر تو نہیں لگاتا ہے کہ کچھ منٹ لگ جائے، تھوڑا سا آگے اور پیچھے اگر ہو رہا ہے، وقفہ زیادہ نہیں ہے، تو نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ اچھا اگر بہت زیادہ وقت لگا دیا ہے تو اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ جی، میں نے سنا تھا کہ احناف کے نزدیک امام صاحب کے اگلے عمل سے پہلے جو ہے پچھلے عمل کو دہرانا مقتدی کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ نماز سے باہر ہو جائے گا۔ نہیں، باہر نہیں ہو، اچھا، کہ اگلے عمل سے پہلے پچھلے عمل کو دہرانا ہے، تو مثلا ایک طرف سلام پھیر لیے امام صاحب، اور مقتدی بھی امام صاحب کی اتباع میں سلام پھیرے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ بھی سلام پھیر رہے ہیں، یہ بھی سلام پھیر لیں۔ جی اس میں اتنی تاخیر نہ کرے، اتنی دیر نہ کرے کہ وہ دو سلام پھیر لینے کے بعد یہ پہلا سلام پھیر رہا ہے، میں اسی کی طرف بات کر رہا تھا۔ یہ کراہیت کا عمل ہے، جی لیکن نماز سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آخری سوال میرا، کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ نماز میں ان کا فون بج رہا تھا، تو انہوں نے کرتے کے جیب میں ہاتھ ڈال کر بٹن کو ٹٹول کر اس کو جو ہے سائلنٹ کیا، پھر دوبارہ اسی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے وہ عمل کو دہرایا، کیا ان کی نماز فاسد ہوئی؟
دیکھیے یہ عمل کثیر ہیں، اگر بار بار انہوں نے کیا ہے جی ایک ہی رکن میں، اگر ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے کافی دیر تک اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈال کر بٹن ٹٹولتے رہے تو ان کی توجہ نماز کے بجائے بٹن کی طرف رہی اور نتیجتاً نماز ان کی فاسد ہوئی۔ تو ان کو نماز دہرانا چاہیے۔ عمل کثیر کر کے جی عمل خلیل میں اگر انہوں نے بند کیا ہے ہم، تو ان کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جی، چونکہ کرتے کا جیب بڑا ڈھیلا ہوتا ہے، موبائل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر اس کے بٹن کی طرف جانا پڑتا ہے، تو تاخیر تو ہوتی ہے اس کے اندر۔ اگر تاخیر ہوئی ہے تو اس تاخیر کا دار و مدار جی وہ دیکھنے والوں پر منحصر ہے ہم، اور عمل کرنے والے پر منحصر ہے کہ کتنی تاخیر ہوئی۔ ٹھیک، آپ کا ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ ناظرین جزاک۔ کرام، جی ناظرین کرام، یہ تھے مولانا خواجہ معز الدین اشرفی صاحب، جو کہ نماز میں عمل کثیر کے تعلق سے بتا رہے تھے۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی اس میں اگر امام صاحب نے اتنا جو ہے عمل کیا، غیر نماز عمل، جیسا کہ بلی کو سہلانا، بلی کو سپورٹ کر کے کاندھے پر چڑھانا، اگر دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں، نماز کے باہر ہے، تو یہ نماز فاسد ہو گئی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا میں اس عمل کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلی بھی روحانیت کو جو ہے پسند کرتی ہے، اور بلی امام صاحب کو کس کر رہی ہے، اور پھر امام صاحب کی جو ہے بلی سے محبت کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اپنے خالق اکبر کے سامنے، وہ اللہ سے رجوع ہیں۔ ساری دنیا کو ترک کر کے اللہ کے سامنے ہونا ہوتا ہے۔ اگر توجہ ہٹ گئی تو خدا نخواستہ فاسد ہونے تک بھی نوبت آ سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ اپنے اعمال کو درست کریں۔ آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اہتمام رمضان، اہتمام رمضان، اہتمام رمضان، اہتمام